اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج ٹی وی اور میں ہوں بابا شراز۔ خواتین و حضرات، جناب شہزادہ علی اکبر نے 5 شعبان 42 ہجری بمطابق 22 نومبر 662 عیسوی مدینہ منورہ میں ظہور فرمایا۔ آپ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کے دوسرے فرزند تھے۔ روایات کے مطابق آل رسول میں سے پہلے شہید شہزادہ علی اکبر تھے۔ آپ ہم شکل پیغمبر کے نام سے بھی مشہور ہیں، کیونکہ رسول پاک کے ساتھ ان سے زیادہ کوئی مشابہ تھا ہی نہیں۔ میدان کربلا میں آپ جس وقت لڑائی کے لیے روانہ ہوئے تو رسول خدا کی زرہ مبارک ذوالفصول آپ کے بدن مبارک پر موجود تھی، اور آپ کی میدان کربلا میں روانگی کے وقت جناب امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک پر یہ الفاظ تھے: یا اللہ گواہ رہنا، اب میں اسے میدان میں بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب پاک کی سب سے اکمل، سب سے زیادہ کامل شبیہ ہے۔ یہ شہزادہ خلق اور خلق میں تیرے حبیب کی مکمل شبیہ ہے۔ معرکہ کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ معرکہ کربلا کے بعد تمام شہداء کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا اور دربار یزید تک نیزوں پر سروں کو سوار کر کے ہر گلی کوچے بازار اور محلے میں پھرایا گیا۔ ایسے ہی سر مبارک جناب علی اکبر علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی نیزوں پر سوار پھرائے گئے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں کوفہ سے شام کے راستے میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ جس طرف نیزے پر علی اکبر کا سر رہتا تھا، اسی جانب نیزے پر امام حسین کا رخ بھی پھر جاتا تھا اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جب ملعونوں کو منزل حمص کے قریبی کیفیت معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ شہادت کے بعد امام حسین کو اتنی راحت جو دیدار علی اکبر سے حاصل ہوتی تھی وہ انہیں نہ ملے، تو انہوں نے ایذا رسانی کی نیت سے ہم شکل پیغمبر کا سر نیزے سے اتار کر صندوق میں بند کر دیا۔ ان ظالموں کا یہ دستور تھا کہ تمام روز شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند رکھتے تھے اور شام کے وقت جس منزل پر قیام کرتے تھے ان کے کٹے ہوئے سروں کو حفاظت کی خاطر صندوقوں میں بند کر دیتے تھے۔ مگر اس دن ہی میں سر اکبر کو نیزے سے اتار کر صندوق میں بند کر دیا تھا۔ الغرض جب اس روز منزل حمص پر ٹھہرے تو اپنی عادت کے مطابق شہداء کے سروں کو صندوقوں میں مکفل کر کے خود شراب خوری میں مشغول ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو غور سے سروں کا جائزہ لینے کے لیے صندوق کھولنے شروع کر دیے۔ اتفاقاً پہلے اسی صندوق کو کھولا جس میں سر علی اکبر موجود تھا۔ جب اس میں سر علی اکبر کو نہ پایا تو سخت پریشان ہوئے، جتنی بھی کوشش کی وہ سر نہ ملا۔ دوسری طرف شمر ملعون ہاتھ میں تعزیانہ لے کے جناب سجاد کے سامنے آیا اور گمشدہ سر کے بارے میں پوچھنے لگا، اور وہ ظلم کیا کہ زبان کو اس کے بیان کی طاقت نہیں۔ اتنا اشارہ کافی ہے کہ بیمار کربلا بے-تاب ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے، اس صندوق کے قریب آئے کہ جس میں جناب سید الشہراء کا سر اطہر مکفل تھا، اور رو کر عرض کی: اے پدر بزرگوار، آپ دیکھ رہے ہیں کہ شمر نے ہم پر ظلم کیا، اب جلد بتائیے کہ میرے بھائی علی اکبر کا سر اپنے صندوق سے کہاں گیا؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے گلے سے باعجاز آواز آئی: اے بیٹا، مشیت عزتی پر رضامند رہو اور ہر مصیبت و بلا میں شکر خدا بجا لاؤ۔ چونکہ میں نے تمام دن علی اکبر کو نہ دیکھا تھا، اس لیے میں نے اپنے فرزند کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس ملعون سے کہو کہ ہمارے سر کے صندوق کو کھولے۔ شمر ملعون بیان کرتا ہے کہ میں نے سید الشہداء کے سر کے صندوق کو کھولا تو قسم بخدا میں نے دیکھا کہ سر امام حسین اپنے لخت جگر علی اکبر کے لبوں اور ہونٹوں کے بوسے لے رہا ہے، اور اس محبت و الفت سے دونوں سر ملے تھے کہ جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے آپس میں ملتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔